وقت کرتا ہے پرورش برسوں، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، سانحہ ایک دم نہیں ہوتا۔ آج جو ہم بات کریں گے وہ لسانی جو ہمارے فساد ہوتے ہیں اور لسانیت پھیلی ہوئی ہے پاکستان میں، اس حوالے سے جو سانحے ہوتے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے۔ 2018 میں نیشنل ہائی وے پہ ایک پولیس مقابلہ ہوا کراچی کے اندر، اور اس کے اندر 3 افراد مارے گئے۔ ایک جو تھا اس کے اندر نقیب اللہ محسود تھا۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے؟ امید ہے سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ بہزاد احمد چینج نیشن پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آپ کے ساتھ۔ ہمارے نئے آنے والے ویورز کو ویلکم، اور ان سے یہی ہم ریکویسٹ کریں گے ہمارے چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں، اور آنے والی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی گرو کرنے کے لیے بھی دوسروں تک ہمارا لنک شیئر کیجیے۔ اور جو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بیسیکلی تو نقیب اللہ محسود کے بارے میں ہے، لیکن اس میں پی ٹی ایم جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، کیونکہ الٹیمیٹلی جو نقیب اللہ محسود کا جو قتل تھا ماورائے عدالت اور کسی کے کہنے پہ ہوا تھا، وہ اس کے پیچھے جو تھی موومنٹ چلی وہی آگے جا کے پی ٹی ایم میں کنورٹ ہوگی۔ تو یہ بات کریں گے 2018 میں نیشنل ہائی وے پر ایک فارم ہاؤس کے اندر کراچی میں ایک راؤ انوار صاحب جو ایس ایس پی ملیر تھے، بڑے فیمس ہوئے تھے وہ بھی، انہوں نے ایک جعلی پولیس مقابلہ کیا کسی پارٹی کے، بڑی پارٹی پاکستان کی ہے، ان کے سربراہ کے کہنے پر۔ ایک سب کو پتہ ہے، ہم نام نہیں لیں گے، انہوں نے انکاؤنٹر کیا وہاں پہ نقیب اللہ محسود کا، جو بیسیکلی نقیب اللہ محسود ایک ماڈل تھا، اور فیس بک کے اوپر اور سوشل میڈیا پہ بڑی ان کی پوسٹ وغیرہ وائرل ہوتی تھی۔ ماشاءاللہ خوبصورت نوجوان تھے وہ، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کریں۔ اور ان کا انہوں نے انکاؤنٹر کیا کسی کے کہنے پر، اور اس کی جو وجوہات تھی وہ اسکینڈل تھا ایک جو ان کی سیاسی رہنما کے جو ہیں انہوں نے کروایا۔ بیسیکلی سب کو اس کے بارے میں علم ہے، اب اس کے اندر نہیں جائیں گے ہم، لیکن راؤ انوار صاحب نے ان کا جو ماورائے عدالت قتل کیا، اور ان کو پھر کہہ دیا جی یہ تو طالبان کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، اور یہ وہ بیسیکلی وہ وزیرستان کے رہنے والے تھے لیکن رہائش پذیر وہ کراچی کے اندر تھے۔ تو ان کا جو قتل ہوا اس کے بعد ایک وہاں پہ لانگ مارچ ان کے خاندان والوں نے اور ان کے قبیلے والوں نے ارینج کیا، جس کو نام دیا محسود تحفظ موومنٹ، جو بعد میں جا کے ایک لسانی تحریک میں کنورٹ ہوگی پی ٹی ایم میں، پشتون تحفظ موومنٹ۔ لیکن ابھی جو کرنٹلی پی ٹی ایم ہے وہ بھی اب سب کے سامنے ریویل ہو چکی ہے، کیسے وہ بھی دوسروں کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے۔ منظور پشتین کو میں بہت اچھا لیڈر سمجھتا تھا، لیکن جب سے مجھے پتہ چلا کہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہی بن چکی ہے ایک طرح کی، تو کافی افسوس ہوا ہمیں اس بارے میں بھی۔ لیکن لسانیت کو فروغ نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو ہمارے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں اور جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، وہ جب اس طرح کے الٹے کام کرتی ہیں تو لسانیت کو فروغ ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے پی ٹی ایم کے وجود میں آنے کی بھی، اور نقیب اللہ کا محسود کا جو قتل ہوا تھا وہ سارا اس کے اندر ہوا۔ جو لانگ مارچ ہوا وہاں پہ اسلام آباد تک، اس میں عمران خان صاحب نے بھی شمولیت اختیار کی، اور ان کو پھر حکومت نے جب جو پریشر بلڈ ہوا اس کی وجہ سے جی انہوں نے کہا چلو جی راؤ انوار صاحب کو گرفتار کر لیتے ہیں، اور حالانکہ انہوں نے اس سے پہلے 444 انکاؤنٹرز کر چکے ہیں وہ، اور جعلی پولیس مقابلے، یا ایک آدھا اس کے اندر ہوگا بھی، حقیقی بھی ہوگا، لیکن زیادہ تر وہ لوگ یہ جو زرداری صاحب نے بیان بھی دیا تھا کہ راؤ انوار تو ہمارا بچہ ہے، اور وہ پہلے تو وہ روح پوش ہی ہو گئے، ملے ہی نہیں کہیں پہ بھی، وہ ڈھونڈتی ہے ڈالتے ہیں ان کو، کہتی رہی ان کو لے کے آؤ، نہیں ہوئے پیش۔ حالانکہ وہ ان کو پھر بعد میں جب ملے بھی ہیں وہ بغیر ہتھکڑی کے پیش کیا ان کو، اور وہ اپنے جو ان کا بنگلہ تھا وہیں پہ، وہاں پہ ان کو نظر بند کر دیا بھئی، ان کو فل پروٹوکول کے ساتھ رکھا ہے، جس بندے کے اوپر 444 مرڈرز کے الزام تھے۔ اور یہ تو ایک کیس کے اندر اگر آپ سنگل بندہ بھی لگائیں تو 444 بنتے ہیں، اور وہ جیسے نقیب اللہ کیس میں انہوں نے 3 بندوں کو قتل کیا، تو ہو سکتا ہے اس سے زیادہ وہ قتل کر چکے ہوں، کوئی 444 کوئی ڈیڈ فگر نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا انہوں نے جو آپریشن کیا ایک سیاسی رہنما کے کہنے پر، اور ایک ان کا اسکینڈل سے بچنے کے لیے، تو وہ سارا جو لوگوں کو، اور ایک بالکل تحریک وجود میں آ گئی اس کی وجہ سے۔ یہ بھی کیوں آئی؟ کیونکہ وہ ماڈل تھا نقیب اللہ محسود، اور وہ میڈیا پہ آگے ہائپ کریٹ ہوگی، تو وہ میڈیا کے پریشر میں آ کے حکومت کو سٹیپ لینا پڑ گیا، نہیں تو وہ کہاں، جہاں اتنے بچے بیچارے فوت ہوئے ہیں تو نقیب اللہ صاحب کا بھی کہاں ذکر آنا تھا، کہ وہ خود ایک سیلیبریٹی تھا تو اس وجہ سے اس کا اتنا پروٹوکول مل گیا اس کیس کو، لیکن ان کا بچہ تو واپس نہیں آ سکتا، اور جو ہمارے چنگاری لگی معاشرے میں اور ملک میں وہ ابھی تک نہیں بھوج سکی، یعنی پی ٹی ایم کی شکل میں، کہ وہ آج بھی جماعت کے طور پہ ابھر آئی ہے اور وہاں پہ جلسے جلوس کرتی ہے۔ ٹرن اوور دیکھیں لوگوں کو آپ کیسے وہاں پہ ان کے جلسوں میں ہوتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ ایک اگر
انصاف کی فراہمی ہو، اور اس طرح کے راؤ انوار جیسے عناصر کو اگر ڈالا ہو نکیل، اور ان سے اوائڈ کریں ہم ایسے جو واقعات ہوتے ہیں، تو یہ اس طرح کی بڑی بڑی موومنٹ تک بات نوبت پہنچے ہی نہ۔ تو یہ ساری اس کے پیچھے پی ٹی ایم کے پیچھے جو ہمارا مقصد تھا آج آپ کو بتانے کا، کہ پی ٹی ایم کیسے وجود میں آئی، اور نقیب اللہ محسود کا جو قتل تھا لسانیت کی بنیاد بنا وہ، اور لسانیت کو تحریک کو فروغ ملا۔ تو ایک شعر بھی ہے اس حوالے سے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، سانحہ ایک دم نہیں ہوتا۔ کیوں کہ وہ 2018 سے وہ ایک پریشر بلڈ ہوتا رہا، اور جو آج ہم رزلٹ دیکھ رہے ہیں تو وہ الٹیمیٹلی نیکسٹ اور بھی اضافہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے اور ہمارے حالات جو ہیں ان کو اچھا کرے، بہتر کرے، نہ کہ مزید لسانیت کی طرف جائیں، خراب ہوں۔ اور اسی پیغام کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا کرم فرمائے گا، بہزاد احمد کو اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔